آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کے تاریخی واقعات۔ سلطان محمود غزنوی دنیا پر 33 سالہ حکومت کرنے کے بعد 410 ہجری میں وفات پا گیا، اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی اہمیت رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے اس مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تعمیر کے لیے جب قبر کو کھولا گیا تو تابوت اپنی اصل حالت میں موجود تھا۔ سب حیران ہوئے۔ جب تابوت کو کھولنے کا حکم ہوا تو دیکھا گیا کہ میت اپنی اصل حالت میں تھی، جیسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو، اور جسم بھی ایک زندہ انسان کی طرح نرم تھا۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود صحیح معنوں میں دین اسلام کا محب اور محافظ تھا۔ بلند کردار اور بلند حوصلہ شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو "او ایاز کے بیٹے، مجھے وضو والا لوٹا پکڑا" کہہ کے بولا تو ایاز نے، جو سلطان سے ایک مرید کی طرح محبت کرتا تھا، بولا، "حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آپ نے آج میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا؟" تو سلطان نے کہا، "ایسا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کے نام سے نہیں پکارا۔" جو سلطان بے وضو لفظ محمد نہیں لیتا تھا تو اس سلطان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہوگی۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا اور باہمت تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو کہ ذہانت سے، فرض شناسی سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتبار کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا۔ باقی وزراء ایاز سے جلتے تھے، لیکن ایاز اپنی ذہانت سے ثابت قدم رہا۔ ایک بار ایاز کی غیر موجودگی میں تمام وزراء نے محمود سے شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے۔ باقی تمام وزراء بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک غلام کی اتنی قدردانی انہیں ہتک محسوس ہوتی ہے۔ غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اتنی عزت دی جائے۔ محمود نے کہا، "ٹھیک ہے۔" اگلے دن دربار میں سب آئے۔ محمود نے ایک قیمتی ہیرا منگوایا اور ایک ہتھوڑا وزیر سے کہا کہ اسے توڑو۔ وزیر نے خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے کہا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، آپ پھر سوچ لیں۔ پھر محمود نے ایاز کو بلا کر یہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور اسے توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائیاں مچ گئیں، "اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اس نے نقصان کیا ہے۔" محمود برہم ہوا اور وجہ پوچھی۔ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا، "بادشاہ سلامت، آپ کا حکم ہیرے سے زیادہ اہم ہے۔" ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو، اگر میں اسے خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور دکھ میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو غلام نے لکھا، "یہ وقت بھی گزر جائے گا۔" اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا ناقابل تسخیر مندر بھی توڑا۔ جبکہ ہندوؤں کو یقین تھا کہ یہاں دیوتاؤں کی رہائش ہے، تو کوئی انسان بھی اس کو تسخیر نہیں کر سکتا، اسی لیے محمود غزنوی کو بت شکن کہتے ہیں۔ ایسے عظیم بادشاہ اب صرف تاریخ میں ملتے ہیں۔ آج کی صدی میں ایسے بادشاہوں اور حاکموں کی ضرورت ہے جو کہ دین کی سربلندی کے لیے اور رعایا کے لیے بنا کسی غرض سے کام کریں۔